الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج جو ہے ہم سورہ مزمل کے فضائل کے بارے میں بتائیں گے کہ سورہ مزمل جو ہے وہ اس کے پڑھنے کا طریقہ اور کس طرح جو ہے اس کے ذریعے جادو جنات کی بندش کو توڑا جاتا ہے اور رزق کی کشادگی کے حوالے سے کس طرح پڑھا جاتا ہے، آج اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ سورہ مزمل جو ہے تقریباً جو ہے علماء کرام، مشائخ عظام، صوفیہ، ان تمام تقریباً جو ہے وہ ان کے ورد میں، ان کے معمولات میں سورہ مزمل ضرور رہی ہے۔ سورہ مزمل کا جو ہے وہ ورد میں خود بھی شامل ہوا کرتے تھے اور اپنے مریدین معتقدین کو بھی تلقین کیا کرتے تھے کہ سورہ مزمل ضرور پڑھا کریں۔ یہ اس قدر پاورفل وظیفہ ہے کہ جس قسم کا بھی مسئلہ ہو، یقین کے ساتھ کوئی شخص اگر سورہ مزمل پڑھتا ہے تو اس کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کی بندش، رزق کی بندش لگی ہوئی ہے، یا کاروبار میں اس کی بندش لگی ہوئی ہے، یا رشتے کی بندش لگی ہوئی ہے، یا صحت کے حوالے سے بندش لگی ہوئی ہے کہ اس کے مرض کی تشخیص نہیں ہوتی، اگر تشخیص ہو جائے تو دوا اثر نہیں کرتی، ان تمام حوالوں سے جو ہے مختلف اس کے طریقے ہیں، وہ آج اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ رزق کا مسئلہ جس کے ساتھ ہو تو وہ جو ہے آٹا لے لیں اور آٹے کی جو ہے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لے ریوڑی کی طرح، وہ کم از کم 313 مرتبہ 313 بنا لیں، پھر سارے گھر والوں کو بٹھا کر جو ہے نا وہ سورہ مزمل ہر ایک پہ پڑھ کے دم کر کے رکھتے جائیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کو بہتے پانی میں اس کو آپ ڈال دیں۔ یہ جیسی بھی بندش ہوگی آپ کی روزگار کے حوالے سے، وہ بندش اس عمل کے ذریعے ٹوٹ جائے گی۔ کوئی بھی ایسا عمل جو آپ کے اوپر کیا گیا ہو، جیسا بھی جادو کیا گیا ہو، اس عمل کے سامنے وہ نہیں ٹک پائے گا۔ رزق میں جو ہے آپ کے اس سے کشادگی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی کے رشتوں کی بندش ہے تو رشتوں کی بندش کے حوالے سے 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے، ایک چٹانگ لونگ پہ، پھر اس لونگ کے 21 حصے کرنے ہیں۔ روزانہ ایک حصہ رات کو سفید کپڑے میں سیدھے بازو پہ رات کو باندھنا ہے اور صبح جلا دینا ہے۔ یہ مرد بھی کر سکتا ہے، اگر کوئی بچی عورت ہے جس کے رشتے کا مسئلہ ہے کسی بچی کا، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کو جو ہے اثرات ہیں، اثرات ہونے کے سبب جو ہے وہ اثرات اس کی جان نہیں چھوڑ رہے، آپ نے بہت علاج کروایا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ 41 مرتبہ سورہ مزمل تیل کے اوپر پڑھیں۔ تیل پہ پڑھنے کے بعد جو ہے اس شخص کے دونوں کان میں 2 قطرے ڈالیں اور اسی طرح ناک میں جو ہے 2 قطرے ڈالیں، ہاتھ پاؤں کے ناخنوں پہ لگائیں اور جو ہے ناف میں لگائیں، اور پاؤں کے تلوے جو ہیں نا ان پر آپ نے لگانا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ کسی اس کو جو ہے یہ کپڑے کا ٹکڑا لے کر نا، کپڑے کے ٹکڑے سے جو ہے یہ تیل کان میں، ناک میں، ناف میں، دونوں ہاتھ پاؤں کے ناخنوں پہ اور جو ہے پاؤں کے تلووں پہ لگانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کپڑے کو آپ نے جلا دینا ہے، جیسا بھی اثر ہوگا وہ اثر آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کا ایک دوسرا عمل ہے، وہ یہی ہے کہ
آپ ایک چھری لیں جس کا دستہ بھی لوہے کا ہو، اس پہ 41 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے، پھر بچے کو آپ نے دھوپ میں بٹھانا ہے اور 41 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس چھری پہ جو ہے دم کرنا ہے، پھر جو اس کا سایہ ہے اس کے سائے پہ آپ نے گاڑ دینا ہے، تو جیسا بھی اثر ہوگا اس کے اوپر وہ اثر جو ہے ختم ہو جائے گا، جو اس سے بھاگ جائے گا یا جو ہے وہ وہاں پر جو ہے نقصان اس کو ہوگا تو وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ پھر اسی دستے کا جو چھری ہے وہ چھری جو ہے بہتے پانی میں آپ اس کو بہا دیں، اس کو دوبارہ آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اور اسی طرح جب میاں بیوی کے آپس میں زیادہ تر لڑائی رہتی ہو تو اس سورہ مزمل کو آپ نے جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھ کر چینی پہ دم کرنا اور اس سے جو ہے کوئی میٹھی چیز بنا کر وہ دونوں نے کھا لینی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی محبت ایک دوسرے سے بڑھ جائے گی۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ آپ مرد کے بال لے لیں اور عورت کے بال لے لیں تو اس کو گٹھان لگائیں، گٹھان لگا کے اس کے اوپر جو ہے گٹھان لگانے سے پہلے جو ہے سورہ مزمل 3 دفعہ پڑھ کے اس کو گٹھان لگا دیں، گٹھان لگانے کے بعد اس کو پانی میں بہا دیں تو آپ دونوں کی بھی اس قدر محبت ہوگی۔ اگر کسی کے سر کے بال نہیں ہیں، اگر جسم کے کوئی بال ہیں اس سے جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا داڑھی کے بال ہیں تو داڑھی کے بال میں جو ہے اس طرح مرد کے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہتے پانی میں آپ اس کو ڈال دیں تو انشاءاللہ ایک دوسرے کی محبت ہوگی۔ جو روزانہ کا لڑائی جھگڑے رہتے ہیں وہ تمام کے تمام لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اس کو اپنے معمولات میں رکھیں، کم از کم دن میں سورہ مزمل جو ہے 3 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد، اسی طرح 5 نمازوں میں تقسیم کر کے اس کو پڑھ لیا کریں سورہ مزمل کو۔ سورہ مزمل آپ کے گھر میں جو ہے خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی تعلیم دیں کہ وہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ قرآن پاک کی صورت ہے اور قرآن پاک کے سامنے کوئی بھی جو علم ہو، کوئی بھی بلیک میجک کالا جادو ہو، وہ قرآن کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ آپ یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ جو ہے تمام مسائل سے آزاد ہو جائیں گے۔ جو کہتے ہیں نا ہمیں فرق نہیں ہوتا، انہیں یقین نہیں ہوتا، انہیں جو ہے اپنے جو جادوگر جو جادو کروا ہوتا ہے نا اس پر زیادہ یقین ہوتا ہے، باقی جو ہے اپنے کو وظائف اوراد اور صدقہ وغیرہ کرنے کی بدولت جو ہے اسے یقین نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح 1.25 کلو سوجی 1.25 کلو چینی لے لیں، ان پر جو ہے سورہ مزمل آپ نے 11 مرتبہ دم کرنی ہے، پھر اس کے 21 حصے بنا لیں، روزانہ ایک حصہ سر کے اوپر سے وار کر جو ہے ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پر چونٹیاں ہوں یا پھر قبرستان میں وہ ڈال دیا کریں۔ یہ صحت کے لیے بھی آپ کے لیے زبردست ہے، اور جو ہے آپ کے مالی اعتبار سے اگر پریشان ہیں اس اعتبار سے بھی یہ زبردست ہے، نظر بد کے حوالے سے بھی یہ نسخہ بڑا زبردست ہے۔ اگر گھر پر نظر لگی ہے تو روزانہ یہ جو ہے آپ نے استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ وہ نظر بد بھی آپ کے گھر سے ہٹ جائے گی۔